السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بیان القرآن میں آج میں کروں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 اور 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ میں اس کے اوپر کچھ رکھ لوں ذرا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ اوکے، تو آیت نمبر 7 ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر ابتدا ہی میں نہیں لگا دی گئی، بلکہ جب انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد رد کر دیا تو اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ان کی سماعت میں بھی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے۔ یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں بہت شرح و بسط کے ساتھ دوبارہ آئے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک رکوع کی کل 7 آیات میں 2 گروہ کا ذکر سمیٹ لیا گیا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو قرآن کریم کی دعوت اور صحیح استفادہ کیا، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرت سلیم تھی اور ان کے سامنے دعوت آئی تو انہوں نے قبول کر لی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے حق کو پہچان بھی لیا لیکن اپنے تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو رد کر دیا۔ ان کا ذکر بھی بہت اختصار کے ساتھ آ گیا ہے۔ ان کی تفصیلی ذکر اب مکی صورتوں میں ملے گا۔ اب آگے تیسرے گروہ کا ذکر ہے۔ تیسرے گروہ کا ذکر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 8 سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، اور دیکھیں یہاں پہ رسالت کا ذکر نہیں ہے، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری قسم یعنی اس تیسری کیٹیگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ منافقین کا تذکرہ ہے، اگرچہ یہاں لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا، لیکن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کے بارے میں ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی قیمتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، غور کرنے والے غور کر لیں، دیکھ لیں کہ وہ کس پر چسپاں ہو رہا ہے۔ اور جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو ان شخصیات کی کردار نگاری کا یہ جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہ بالفعل 2 طبقات کے اوپر راست یعنی کہ فٹ بیٹھتا تھا۔ ایک طبقہ علماء یہود کا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے تھے اگر 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو ان 1.25 لاکھ کو تو ہم مانتے ہیں، بس ایک محمد اور ایک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو ہمیں بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کہ ہم صرف 2 ہی نبیوں کو تو نہیں مانتے، باقی سب کو تو ہم مانتے ہیں، تو ہمیں بھی مسلمان سمجھا جائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں جس انداز میں تذکرہ ہو رہا ہے اس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ 10ویں جماعت کے زمانے میں دلی میں جوتوں کی ایک دکان پر دیکھا کہ ایک بہت بڑا جوتا لٹکایا ہوا تھا اور اس پہ لکھا تھا فری ٹو ہوم اٹ فٹس، یعنی جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھاک آ جائے وہ اسے مفت لے جائے۔ تو یہاں بھی اس کردار کی نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جاتا ہے وہ اس میں شمار ہوگا۔ اچھا، آگے ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ منافقین کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کردار بین یہود کے علماء پر بھی فٹ بیٹھتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ مدینہ منورہ میں نفاق کا پودا، بلکہ صحیح تر الفاظ میں نفاق کا جھاڑ جھنکار جو پروان چڑھا، وہ یہی یہودی علماء کے زیر اثر پروان چڑھا۔ جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ نفاق کا جھاڑ جھنکار دراصل یہودی علماء کا جو بہت بڑا پودا تھا اس کے سائے میں پروان چڑھا، اور ان میں معنوی ربط بھی موجود ہے۔ تو یہ تھی آج کی روایتیں، انشاءاللہ کل آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔